یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے 6 روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو سن لو میں بھی شیعہ ہوں۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام ہے شیعہ ہونا تو پھر ساری دنیا سن لے میں بھی شیعہ ہوں۔ تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ، حسین پہ رونا، میرے نبی کی سنت، امام زین۔ آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے۔ طارق جمیل جیسا بندہ جس پر انہوں نے ملینز خرچ کیے۔ دیکھیے ایک انسان کو خطیب بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی چھوٹے خطیب کو بڑا خطیب بنا دینا، بیک ہوتی ہے، سپورٹ ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، سیاست انوالو ہوتی ہے، حکومت کی مشنری انوالو ہوتی ہے، ایک پورا فرقہ انوالو ہوتا ہے۔ ورنہ بہت اچھے اچھے خطیب آپ کو نظر آئیں گے، وہ بہت نیچے ہیں، مشہور نہیں ہیں، اور بہت چھوٹی خطابت والے بہت مشہور ہیں۔ یہ مشہوری کیسے ملتی ہے؟ بیک ہوتی ہے، سپورٹ ہوتی ہے۔ اتنے اپنا تبلیغی جماعت کے مولانا ہیں، لیکن طارق جمیل اتنے مشہور کیوں بنے؟ کیونکہ خود تبلیغی جماعت نے اپنے ہر اجتماع میں طارق جمیل کو بلاتے تھے۔ مشہور سے مشہور اجتماع، ان کے بڑے سے بڑے بزنس مین کہتے تھے کس کو دعوت دینی؟ تبلیغی جماعت کا، یہ ہمارا ریپرزنٹیو ہے، یہ ہمارا مولانا ہے، تمہیں اس مولانا کو بلانا ہے۔ بڑی بڑی نشستوں میں اس کو لے جانا، طارق جمیل کو اتنا اوپر تک لے آئے۔ اور اس طارق جمیل سے ایک غلطی ہو گئی۔ ہاں اب ظاہر ہے جب انسان اگر تقوی ہو اس میں، یہ بات یاد رکھیے، جب انسان میں خوف خدا ہو نا، کسی بھی فرقے سے ہو، یہ خوف خدا انسان کو اس کی قبر کی یاد دلاتا ہے۔ اس بندے نے بھی سوچا اتنا ظلم اہل بیت کے ساتھ، ممبر سے ہر کسی کی بات کی جا رہی ہے لیکن رسول کی آل کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ مسلمہ احادیث جو ہماری کتب میں موجود ہیں لیکن کہا جاتا ہے یہ مت پڑھنا۔ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، اس نے کہا آج کے بعد علی کو مولا کہو۔ دوسری غلطی ہو گئی، اس نے کربلا کے مصائب پڑھ دیے اور پڑھتے پڑھتے رو پڑا۔ بھئی رونا تو فطرت کا تقاضا ہے، شریعت اور فطرت میں تصادم نہیں ہے۔ جو رونے کو روکے سمجھو وہ فطرت کو روک رہا ہے، اور جو فطرت کو روکے سمجھو وہ خدا کا انکار کر رہا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ رونا، ہنسنا، خوشی، غم یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اب شیعہ کیوں روتے ہیں بھائی؟ کیونکہ شیعہ کو اہل بیت سے محبت ہے۔ تو اپنے بچے پہ کیوں روتا ہے؟ تو اپنی ماں کے مرنے پہ کیوں روتا ہے؟ تو اپنے باپ کے مرنے پہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ تجھے ماں سے، باپ سے، بچے سے محبت ہے۔ شیعہ اس لیے روتے ہیں کیونکہ اہل بیت سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ تو طارق جمیل کو اہل بیت سے محبت تھی، اس نے جب ان کا درد بیان کیا اس بیچارے کو رونا آ گیا۔ تو اپنے مولوی پہ انہوں نے ایک الزام لگایا یہ بھی شیعہ ہو گیا۔ جواب نہیں ہے، یہ جواب ہے یہ شیعہ ہو گیا۔ وہ بیچارے طارق جمیل یورپ میں، میرے خیال ہالینڈ میں کس کنٹری میں تھے، برمنگم میں تھے، ان کا انٹرویو آ گیا، اپنا بچہ بیٹھ کے انٹرویو لے رہا ہے، مولانا صاحب آپ پہ الزام لگتا ہے آپ شیعہ بن گئے۔ وہ اپنی بیچارہ کلیریفیکیشن دے رہا ہے، نہیں بھائی میں اہل حدیث سے ہوں، میں فلاں مدرسے سے پڑھا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، اپنی بیچارہ صفائی دے رہا ہے۔ ابھی کسی بھی تبلیغی جماعت کے اجتماع میں طارق جمیل پر بین ہے،
اپنے لوگوں نے اس پہ بین لگائے صرف اس لیے کیونکہ اس نے اہل بیت کے فضائل پڑھے، صرف اس لیے اس نے حسین ابن علی کا درد بیان کیا. اور جوان اہل سنت کا نکلا محمد علی مرزا، اس نے حقائق بیان کیے، کتاب بھی دکھا رہا ہے، حوالہ بھی دکھا رہا ہے، صفحہ بھی دکھا رہا ہے، نیچے آپ کمنٹس پڑھیے، یہ بھی شیعہ بن گیا. یعنی جو بھی بن جا سچی بات کر رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ شیعہ بن گیا. کم از کم اتنا تو پتا چلا جہاں جہاں حق آتا ہے وہاں وہاں شیعہ آتا ہے. اللہم